الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حاضرین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 22 تلاوت کی۔ خلاق کائنات نے اس آیہ مبارکہ کے اندر استفہام کے طور پر ایک کلام فرمایا، یعنی سوال فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، پھر اس کا جواب جو ہے اہل عقل و دانش کے پر چھوڑ دیا کہ وہ خود ہی اس کا جواب سوچ لیں۔ اس کا جواب جو ہے وہ ویسے سوال سے ہی ظاہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، میں کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہو علی نور من ربہ، وہ بندہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اپنے رب تعالی کی طرف سے وہ نور پر ہے وہ بندہ، اور دوسرا وہ بندہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جس بندے کا دل جو ہے وہ بربادی ہے اس بندے کے لیے، اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے معاملے میں سخت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے معاملے میں اس کا دل تنگ ہو چکا ہے۔ کیا اسلام کے لیے کھلے دل والا بندہ اور اسلام کے لیے تنگ دل بندہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح طور پہ ارشاد فرما دیا اولئک فی ضلال مبین، جس بندے کا دل سخت ہو چکا ہے یہ بندہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ پہلے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فہو علی نور من ربہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے نور کی روشنی میں چل رہا ہے جی، اور دوسرا بندہ جو ہے اولئک فی ضلال مبین، وہ گمراہی کی وادی میں بھٹک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے نتیجے کو بھی سامنے رکھ دیا، فرمایا کہ اب سوال کا جواب ڈھونڈنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں یہ عرض کی حضور کے صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کسی بندہ مومن کے دل کو اپنے احکامات کے قبول کرنے کے لیے اسے کھول دے، اپنے احکامات کے قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کسی کے سینے کو کھول دے۔ مطلب کیا ہے؟ اس بندے کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ بات ڈال دے، اس کے دل میں یہ توسع آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آئے گا اسے قبول کرے گا، کسی بھی حکم خدا بندی پر وہ چوں چرا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر وہ جناب اڑنے والی یا ٹکنے والی بات نہیں کرے گا، ضدی پن اس میں نہیں ہوگا۔ اس کو یہ معلوم ہوگا میرے رب کا حکم ہے تو فوراً جناب اپنا سر جھکا دے گا، کہے گا میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ سمجھایا نا جی؟ تو پھر جس بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا شرح صدر فرمائے گا وہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی مرضی اسے جہاں بھی معلوم ہوگی، حکم نہ بھی آیا ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کو دیکھ کر کے میرے رب کو یہ پسند ہے تو بندہ اس کو بھی اپنانے کی کوشش کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھیں جی، آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، خواب میں اشارہ آتا ہے کہ اپنی پیاری شے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرو جی۔ وہ جناب گائے قربان کرتے ہیں، اونٹ قربان کرتے ہیں، پھر جناب خواب آتا ہے کہ اپنی پیاری شے قربان کرو، کہا کہ پھر پیاری تو پھر بیٹا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے پھر ابراہیم کا امتحان لیا، تو ابراہیم جو ہے فرمایا کہ وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا، ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ یعنی کہ یہاں ظاہری طور پہ حکم نہیں آ رہا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دو، لیکن یہاں ہوا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں اشارہ دیا اپنی پیاری شے قربان کرو، کہا کہ پیاری تو پھر گائے بکریاں ہیں وہ قربان کی، پھر خواب آیا کہ پیاری شے قربان کرو، پیارے تو اونٹ ہیں اونٹنی ہیں وہ قربان کیے، پھر خواب آتا ہے کہ پیاری شے قربان کرو، کہا اب تو پیارا بیٹا ہی ہے میرا جی۔ اپنے بیٹے کو پکڑا اور جناب گلے پہ چھری رکھ دی
ہاں جی آج تک ابراہیم علیہ السلام کی اسی یاد میں سالانہ جناب کروڑ ہاتھ جانور جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ یہ بات ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے ہر ایک بندے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس جس بندے کو جتنا جتنا شرح صدر عطا فرماتا جائے گا اتنا اتنا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، مولا میرا سینہ بھی کھول دے، میرا سینہ بھی کھول دے اور میرے معاملے کو بھی آسان کر، ہاں جی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان میں جو گرا ہے اسے بھی کھول دے تاکہ میں جسے بھی بات سمجھاؤں میری بات اسے سمجھ آ جائے، یفقہوا قولی میری بات کو سمجھ جائیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں جی، ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا میرے سینہ کھول دے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے شرح صدر والی، یہ جس کی دعا جو ہے رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ یعنی شرح صدر عقائد اسلامیہ پر ایسا یقین، میں صرف مثال کے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا میں یعرفون ابناہم کما یعرفون ابناہم میں یعرفون کما یعرفون ابناہم، یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں، فرمایا یہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے ان کو یہ پتہ ہے، یقین ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ انہی میں سے تھے، اسلام قبول کیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، فرمایا کہ عبداللہ یہ تو بتا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹوں کی طرح آقا علیہ السلام کی نبوت کو پہچانتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے حضور ہمیں بیٹے کے معاملے بھی شک ہے، ہاں بیٹے کے معاملے میں بھی شک ہے، ممکن ہے ہماری گھر والی سے کوئی خطا ہو گئی ہو، لیکن قسم خدا کی حضور کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہے شرح صدر، یہ کیا ہے؟ یہ شرح صدر ہے، ہاں جی یہ شرح صدر ہے۔ جیسے یہ بندے کو مانگنا چاہیے کہ مولا کبھی بھی میرا دل جو ہے تیرے اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، تیرے ایک ایک حکم کے معاملے میں کبھی بھی شک میں مبتلا نہ ہو۔ ہاں شک آتا گیا تو پھر کیا سزا ہوگی جو اگلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں بیان کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بتائیں نا یار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقائد اسلامیہ تعلیم فرمائے، ایسا پختہ یقین ہے ان عقائد اسلامیہ پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اپنی نبوت پر اور عقیدہ آخرت پر، کہ فرعون جیسا بدماش جو ہے اس کے دروازے کو جا کھٹکاتے ہیں آپ، ہاں جی اس کے دربار میں جا کے کھڑے ہو کے آپ اس کو دعوت حق دیتے ہیں، کلمہ حق سناتے ہیں، تو کیسا شرح صدر ہوا تھا جناب۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام سبحان اللہ، ہیں جی لوگ سارے اکٹھے ہو کے آئے ابو طالب کے پاس، آگے کہنے لگے جی یہ دیکھیں یہ ان کو آپ منع کریں، یہ تبلیغ نہ کیا کریں، ہاں جی اگر کہیں تو مکے کی خوبصورت ترین عورت کے ساتھ ان کی شادی کر دیتے ہیں، اگر یہ نہیں تو پھر کہتے اگر حکمران ہی بننا چاہتے ہیں تو پھر ان کو ہم اپنا حاکم مان لیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بس یہ کام چھوڑ دیں جو کرتے ہیں دعوت توحید والا، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا نا جب ابو طالب نے، تو پوچھا کہ کیا کہتے ہیں آپ، کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ میرے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا یہ تو عورتوں کی بات کرتے پھرتے ہیں، میرے نکاح کرانے کی باتیں کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ تو یہ باتیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہم جناب ان کو حکومت دے دیتے ہیں مکے کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان پہ چلے جائیں، وہاں سے سورج لے آئیں میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دیں، وہاں سے چاند لے آئیں میرے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں، میں جو دعوت حق دینے کے معاملے میں میرے رب نے میرا شرح صدر فرمایا ہے، اس اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو شرح صدر میرے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تب بھی یہ دعوت حق دینی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے تسلب، یہ ہے شرح صدر جس بندے کو حاصل ہو جائے۔ میرے اور آپ کے امام احمد رضا حنفی ماتریدی رحمہ اللہ جو ہیں، آپ کو بیماری ہو گئی، بیماری لگی ایسی کہ گلے جو ہے نا یہاں پہ گلٹیاں بن گئیں۔ ایک حکیم آیا طبیب، اس نے طبیعت دیکھی، دیکھنے کے بعد کہنے لگا یہ وہی ہے، اس وقت طاعون پھیلا ہوا تھا، یہ وہی ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یا اللہ اپنے حبیب کو سچا کر دے اور اس طبیب کو جھوٹا کر دے۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ مجھے یہ طاعون ہو نہیں سکتا،
انہوں نے کہا جی کیسے، آپ کو کیسے یقین ہے اس بات پر؟ کہا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، جو بندہ بیمار کو دیکھ کے، جس بیماری والے بیمار کو دیکھ کر کے دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی بہ علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ والی دعا پڑھ لے، اسے وہ بیماری نہیں لگ سکتی۔ اور میں نے طاعون والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھی ہوئی ہے، مجھے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے کلام پر یقین ہے کہ مجھے یہ بیماری کبھی لگ ہی نہیں سکتی۔ اندازہ ہے شرع صدر کی نہیں یار؟ یہ والا شرع صدر بندے میں آ جائے تو قسم خدا کی وہ بندہ جو ہے وہ جہاں بھی چلے جائے، پوری دنیا کی طاقت ہیں جی، انگریزوں کی چمک دمک جو ہے وہ اسے جناب راہ حق سے ہٹا نہیں سکتی۔ یہی تو شرع صدر تھا کہ اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، ہیں انہوں نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، ہیں سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا انگریزوں کے ملک میں، ولایت میں جا کے رہا، میں وہاں پڑھتا رہا، لیکن کہتے ہیں وہاں بھی میں پچھلی رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا تھا، مولا جو عشق حبیب کریم علیہ السلام کا لے کر کے یہاں آیا ہوں، وہ عشق والی شمع بجھنے نہ پائے، وہی عشق میں لے کے واپس جانا چاہتا ہوں، ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہتے ہیں وہاں میں گیا، ان کی چمک دمک دیکھی، ان کی لائٹیں دیکھی، ان کی ہر شے دیکھی، مطلب سارا کچھ دیکھ کے بھی میری آنکھیں، دل ان پہ فدا ہونا تو بعد کی بات ہے نا، کہتے ہیں میری آنکھ جھپکی بھی نہیں ہے، آنکھ جھپکی بھی نہیں ہے۔ شرع صدر یہ ہے حبیب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے معاملے میں، حضور آقا علیہ السلام نے جو عقائد عطا فرمایا ان عقائد کے معاملے میں، اگر یہ والا شرع صدر ہمارے پاس نہیں آ رہا نا تو پھر سمجھے ہم گھاٹے میں ہیں یار، ہم نقصان میں ہیں، پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج لبرل کو دیکھ لیں، سیکولر لوگوں کو دیکھ لیں، ان لوگوں کو کہاں پہ ٹھوکر لگی ہے؟ یہیں پہ ٹھوکر لگی ہے، شرع صدر ان کو نہیں ہوا، ہیں جی۔ اس لیے آج جناب کلمہ حق جب بھی کہا جائے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کے دشمن بن جاتے ہیں، دین متین بیان کیا جائے اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، ہیں جی، قرآن حدیث پر اعتراضات کرتے پھرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہے یا نہیں ایسا؟ ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کے وجود پر، یہاں کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جو ہیں وہ جناب اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ شرع صدر نہیں ہوا، ہاں جی۔ شرع صدر ایسے نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے کسی شرع صدر والے کے پاس بیٹھنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، فاسأل بہ خبیرا، میں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہے نا، پیچھے خبردار سے جا کے پوچھ، جو خبر رکھنے والا ہے اس کے پاس جا، وہ تجھے بتائے گا، ہیں۔ میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میں پھر تم جاؤ اہل ذکر کے پاس، ان سے جا کر کے پوچھو، اگر تمہیں پتہ کوئی نہیں تو تمہیں پتہ نہیں تو پھر جاؤ نا کسی سے جس کو علم ہے اس سے جا کر کے پوچھو۔ اس لیے ہمارے علماء جو ہیں وہ پہلے کے جو بزرگ جتنے بھی تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو علماء حق کے قریب بٹھائیں، علماء حق کے قریب بٹھائیں۔ اور لیکن آج یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آج جس کو بھی پکڑتے ہیں جناب یوٹیوب پہ لگا دیتے ہیں، فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، کوئی جناب کسی کو سن رہا ہے تو کوئی کسی کو سن رہا ہے، کوئی پتہ نہیں جس کو سن رہا ہے وہ خود پرلے درجے کا جاہل ہے، وہ پرلے درجے کا احمق ہے، وہ خود دین کا دشمن ہے، اسے خود دین کی تفہیم نہیں ہے۔ جب جس بندے کو خود دین کی تفہیم نہیں ہوگی وہ کسی کو کیا سمجھائے گا یار؟ جب وہ خود کسی شیخ کامل کے پاس بیٹھا نہیں ہے، کسی عالم اور کامل کے پاس بیٹھا نہیں ہے، اس نے خود عقائد اسلامیہ نہیں سیکھے، وہ لوگوں کو گمراہ ہی کرے گا۔ سمجھ آ رہے نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، بچوں کو لے جاتے تھے، علماء کے قریب جاتے تھے، میں نے اس پہ پورا باقاعدہ مضمون لکھا ہے، ہاں جی، کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یہی کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو لے جاتے۔ کہ امام ہیں بہت بڑے، وہ فرماتے ہیں کہ میری امت 3 سال تھی، کتنے سال تھی؟ 3 سال تھی۔ میری اماں جو ہے میرے سر پہ امامہ باندھتی تھی اور مجھے فرماتی تھیں بیٹا جا، مدینے میں رہتے تھے وہ، کہتے ہیں مجھے کہتی تھیں میری اماں جا بیٹے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے مجلس میں جا کے بیٹھ، امام مالک کے مجلس میں جا کے بیٹھ، ہاں جی۔ اور وہاں کیا کرتے تھے؟ وہاں جا کے ان کی باتیں سنتے تھے، ان کے اخلاق دیکھتے تھے، ان کی تربیت دیکھتے تھے، یہی چیزیں سیکھتے تھے وہاں جا کر کے۔ آج جو ہے سچی بات ہے لوگوں کے پاس وقت ہی کوئی نہیں۔ میں ایک مسجد میں پہلے تھا، اس مسجد میں ایک بچہ جو ہے اس کا والد آ کے چھوڑ گیا، رمضان شریف کے دن تھے، کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا چلو قرآن پاک آپ کو سنا لے۔ اس نے پڑھا بھی وہیں تھا میرے پاس، وہ بچہ جو ہے وہ سنانے لگ گیا۔ اب اسی بندے کا ماما جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ تھا، پنجاب یونیورسٹی تھے، اور اچھی بھلی نوکری پہ لگا ہوا تھا، لاکھوں میں اس کی تنخواہ آتی تھی۔ اب آپ کو پتہ نا وہ جو نعمت چکھ سکا تھا وہ تو نہیں چاہتا تھا کبھی بھی کہ میرے بھانجے، میرے بھتیجے، میرے بچے محروم رہیں اس سے۔ تو وہ جناب آیا، اس نے زور سے دروازہ باہر سے
کھٹکایا، جیسے دروازہ کھولا گیا تو بڑے غصے سے لال پیلا، ویسے تھا وہ کالا، غصے سے لال پیلا ہی ہو گیا وہ۔ جیسے سامنے آیا تو آ کے اس نے کہا کہ حضرت صاحب آپ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے، ہم اس کو مولوی تھوڑا بنائیں گے، آپ تو قرآن پڑھا کے اس کا دماغ معاف کر دیں گے۔ بتائیں، قرآن نہیں پڑھانے گے ہم، ان کو دماغ معاف ہو جائے گا، لہذا آپ اس کو چھوڑیں، اور یہ جو ہے نا اپنے عظیم مقصد کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھی، لے جائیں، چلائیں اس کو عظیم مقصد پر جس کو آپ عظیم کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آخر یہ نوبت کیسے پہنچی یہاں تک؟ سچی بات ہے کہ غور کرنے والی بات ہے۔ یعنی ابا چھوڑ گیا ہے، ماما آ کے لڑ گئے، ماما لے گیا واپس۔ آج بچا بچا کے رکھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ علیہ السلام کے دین سے، اپنے بچوں کو بچا بچا کے رکھتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت سے، آقا علیہ السلام کے احکامات سے۔ ہے یا نہیں ایسا؟ کوئی بھی بندہ یہ تیار نہیں ہوتا یار میرا بیٹا جو ہے نا وہ دین سیکھ لے۔ وہ ارشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت دے۔ یہ بندہ ہے یہاں اپنے 2 بیٹوں کو لے کے میرے پاس آئے، کہنے لگے جی یہ میرے 2 بیٹے ہیں، ان کو آپ قرآن پاک کی تفسیر سکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آئے تھے یہاں، ٹھیک ہے نا، اور الحمدللہ آج جو ہے وہ کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ 8-9 سال، صحیح گنتی کرو نا، 14 تو یہاں آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال 2-3 سال ہی ہوئے تھے مجھے یہاں آئے ہوئے، تو بحمدللہ تعالیٰ تب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور آج تک جو ہے وہ تفسیر شریف کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج 3را دور چل رہا ہے۔ سچی بات ہے، اس طرف لگانے والا یہی بندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ آتے تو میں بھی ویسے مختلف کتابوں کا درس دیتا تھا۔ پہلے جب میں یہاں آیا تو میں نے ایک کتاب شریف جو ہے نا وہ امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ کی کتاب تنبیہ المغترین، پوری کتاب درس میں سنائی تھی میں نے، پوری کتاب۔ پھر امام منذری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے وہ الترغیب والترہیب، 4 جلدوں میں، وہ پوری کتاب میں نے سنائی تھی۔ جنہوں نے سنی تھی ان کو یاد کو نہیں ہونا ہیں، ان کو یاد نہیں ہوگا کون کون سا ہم سن بیٹھے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ علم ہی اتنا پی بیٹھے ہیں، اندر سمندر بن گیا ہے، سارا گھل مل گیا ہے وہ۔ تو اس طرح کر کے اور بھی کتابیں کافی تھیں جو میں نے اس طرح کر کے پوری درس میں سنائی ہیں۔ پھر یہ آئے تو 2-4 دن میں نے ان کو الگ سے پڑھایا، تو پھر میں نے کہا یار یہ باقی جو پھرتے ہیں سارے بزرگان دین ان کو بھی ساتھ شامل کیا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، سب کو پکڑا تو سارے اس میں شامل ہو گئے۔ ہاں جی، آج جو نا وہ ایسا قرآن کریم کا پیغام جو ہے وہ آج لوگوں تک پہنچ رہا ہے بحمدللہ تعالیٰ۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندے کھڑے کرتا ہے جو نیکی کی راہ میں وسیلہ بنتے ہیں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ یعنی کہ ایک ان کی اچھی بات تھی کہ اپنے بچوں کو لے کر کے آئے۔ اب بھی میں ان سے یہی امید کرتا ہوں کہ اب بھی لایا کریں۔ میں تو وہیں کھڑا ہوں، وہ نہیں کھڑے، اب وہ سارے سجے کھبے ہو گئے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے ویسے کہ نہیں سمجھایا؟ میں ویسے حقیقت والی بات جو کام شروع کرتا ہوں نا، میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بس قبر تک بندہ کرتا جائے، اس کو چھوڑے نہ۔ ہاں جی، اب بتائیں نا اتنے عرصے سے شروع کیا ہے، میں آج تک میں نے تو ناغہ نہیں کیا درس کا، کبھی کیا ناغہ؟ ہر درس میں شریک ہوتا ہوں جب بھی ہوتا ہے، آپ ہی چھٹیاں کرتے ہیں، ہے نا؟ کبھی ایسا وہ درس ہوا میں نہ ہوں یہاں، تو اندازہ لگائیں نا، پھر اس سے آپ محنت کا اندازہ لگائیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے کہ ایک بار میں نے 6 مہینے مسلسل 1 دن کی بھی چھٹی نہیں کی، میں نے 6 مہینے پورے 1 دن کی بھی چھٹی نہیں ہے۔ اور باقی بھی میری کوشش ہوتی ہے، میں سچی کہوں میرا کہیں دل نہیں کرتا لگتا، کہیں بھی اپنے گھر بھی چلا جاؤں میرا دل نہیں لگتا، یہی دل میں ہوتا ہے یار میں جاؤں واپس جاؤں، اپنی کتابوں میں رہوں۔ ہاں جی، وہیں جا کے ایک کتابوں کی ایک عجیب دلچسپی ہوتی ہے، جس کو لگ جائے اسے پتہ ہے پھر اس کا۔ ہاں جی، تو کہیں بھی چلا جاؤں میرا دل نہیں لگتا، ہاں الا ہے کہ وہاں کو دینی مصروفیت ہو تو پھر کوئی دل لگ جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ جو ہے نا کہیں جا کے دل نہیں لگتا۔ تو ہم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ کوشش کرے۔ ہمارے علاقے میں ایک حاجی صاحب تھے، پہلے بھی شاید میں نے سنا ہے قصہ یہ والا، حاجی شیر محمد رحمہ اللہ ان کا نام تھا۔ ہمارے دادا ابو جو ہے نا وہ، میں چھوٹا سا تھا، مجھے کہتے ہیں آئیں جی آپ ان کے بزرگوں حاجی صاحب کے پاس لے چلتے ہیں۔ حاجی صاحب کے پاس گئے، وہ حاجی صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ احادیث مبارکہ کی انہوں نے سطریں بنائی ہوتی تھیں۔ ہاں جی، 30 حدیثوں کی سطر، 10 حدیثوں کی سطر، اس طرح کر کے وہ میں نے ان سے اتنی سطریں یاد کر لیں کہ 300 سے بھی زائد حدیثیں میں نے زبانی یاد کر لی تھی۔ تب میں چھوٹا سا تھا، نماز ٹوٹنے والی چیزیں، لیکن وہ سکھاتے سرائکی میں تھے۔ ہیں جی، نماز توڑنے والی چیزیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ہیں جی، نماز جوڑنے والی فرائض، واجبات، مستحبات، سنن، آداب، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نابینا تھے، لیکن ان کو یہ ساری چیزیں زبانی یاد تھیں، حفظ تھی ان کو ساری چیزیں۔ جی آج دیکھیں نا،
اچھا بھلا جناب شادی کر رہے ہیں بیٹے کی، دلہا بن گئے جی، شادی وہ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے ہاں جی سنت کے عظیم بندھن میں اپنے بیٹے کو بن رہے ہیں، ہم اس کو باندھ رہے ہیں۔ باندھا کیا یار، اس کو وہ تو کھلا ہوا بیچارہ، اس کو نکاح کے مسائل کا پتہ کونی، طلاق کے مسائل کا پتہ کونی، زہار کے مسائل کا پتہ کونی، ہاں جی وہ منہ سے جناب ایسی جناب نکالتا ہے بات کہ طلاق دے کے پرے بیٹھا ہوتا ہے یا نہیں۔ یہیں پہ ایک بندہ اتفاق ٹاؤن سے، یہ حاجی آفتاب صاحب اس بندے کو جانتے ہیں، ان کا بڑا یار ہے وہ، تو وہ اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا مفتی صاحب بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے گھر میں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا بس آئیں گے تو بتاتے ہیں نا۔ لو جی میں نے پکڑی موٹر سائیکل میں پہنچ گیا وہاں، میں نے کہا ہاں بھائی، کہتا میں طلاق دے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا کتنی بار دی ہے؟ کہتا ایک بار دی ہے۔ تو میں نے کہا آپ صلح کر لو۔ کہتا میں نے تو وہ فوراً کر لی تھی، وہ تو میں نے فوراً کر لی تھی۔ میں نے کہا اگر 2 دی ہوتی 3 دی ہوتی، کہتا میں نے پھر بھی کر لینی تھی۔ میں کہا پھر پوچھنے کا فائدہ بھائی ہیں، عجیب نظام ہے، پتہ کوئی نہیں۔ ایسے جناب بھی بندے کے پاس جو چابی نہ ہو جس چیز کی ہیں تو پھر ایسے تالا کھولنے لگے۔ تو علم آئے گا تو تالا کھولے گا نا بھائی، علم آئے گا تو بندہ اپنے آپ کو بچا پائے گا، جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا کرے گا، وہ نقصان اٹھا بیٹھے گا، ہے یا نہیں ایسا؟ کئی جو ہیں وہ ایسے ہی جناب 3 طلاقیں دے کے بعد میں آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی 2 دی ہیں میں نے۔ کتنی دی ہیں؟ ایک بندہ ایسا چلاک اور ہوشیار کپتان، وہ مجھے میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میں نے طلاق دی ہے بیوی کو۔ میں نے کہا کہتے پہلے آپ مسئلہ بتائیں طلاق کا۔ اچھا یہ نہیں بتایا کہ میں نے طلاق دی ہے، آپ مسئلہ بتائیں طلاق کیسے ہوتی ہے۔ میں نے کہا بڑا شوقین ہے بندہ سیکھنا ہے۔ میں نے اس کو بتایا بھی 1 طلاق دیں گے، عدت کے اندر رجوع کر لیں بچت ہو جائے گی، دوسری دیں گے رجوع کر لیں گے بچت ہو جائے گی عدت کے اندر۔ تو اگر پہلی طلاق دی ہے عدت ختم ہو گئی ہے نکاح کر کے واپس لا سکتے ہیں، 2 طلاقیں دی ہیں عدت گزر گئی ہے نکاح کر کے واپس لا سکتے ہیں بغیر کسی مسئلے کے، 3 دے دی ہیں پھر جو ہے آپ کو دوبارہ کوئی چانس نہیں ہے اس کے واپس آنے کا۔ کہنے لگا بس مفتی صاحب میں نے 2 ہی دی ہیں، میں نے 2 ہی دی ہیں۔ میں نے کہا اچھا تو پھر اب کہتا جی آپ نا مجھے ریکارڈنگ کر دیں کہ یہ طلاق نہیں ہوئی۔ اچھا میں اس نے موبائل کھولا واٹس ایپ والا، میں نے کہا کہ یار وہ انہوں نے کہا ہے مجھے کہ 2 طلاقیں دی۔ کہتا نہیں آپ آگے سے شروع کریں نا، استاد چیک کریں، یعنی کہ یہ والی بات ہے وہ جو میں نے مرغی والے قصہ سنایا تھا اس دن۔ اس نے کہا مرغی کسی کی آئی، انہوں نے کہا مرغی کسی بندے نے کہا یہ مرغی آئی ہے، وہ جس نے اسپیکر رکھا ہوا تھا دکان پہ وہ کہنے لگا جی مرغی کا نام ایسا لے باقی زور سے کہے، جس کی آئی ہو وہ لے سکتا ہے ہم سے، جس کی گم ہو گئی وہ لے سکتا ہے، مرغی ایسا سے کہہ دے۔ بھائی جب مرغی کہے گا نہیں تو مرغی والے آئیں گے کیسے؟ نہیں مرغی والے تو نہیں آئیں گے نا، تو مرغی کا لفظ اسپیکر میں نہیں کہہ رہا وہ۔ میں نے کہا یہی تو مرغی والا، مرغی تو ڈالنی ہے بھائی واٹس ایپ میں، تبھی تو بچت ہوگی، تبھی تو آپ کا کام کھلے گا بھی آپ نے مجھے کیا کہا ہے اور آگے جا کر کیا کہیں گے۔ یعنی مجھ سے یہ ریکارڈ کروایا کہ میں نے بھی طلاق نہیں ہوئی جی بچت ہو گئی ہے، اور ان کو جا کے یہی کہے کہ دیکھو جی میں نے تو پوچھا مفتی صاحب سے، مفتی صاحب نے کہا ہے کہ بچت ہو گئی۔ حساب لگائیں ان کا، ہے یا نہیں؟ ایسے بڑے بڑے استاد ہوتے ہیں۔ وہ ایک بندہ تھا اس کو کہیں گیا، پہلے آپ کو پتہ ہے بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، اپنا رفع نظام جمہوریت کے لیے گیا کماد میں، وہاں لومڑی نے اس کو کاٹ لیا۔ کس نے کاٹ لیا؟ لومڑی نے اس کو کاٹ لیا۔ اب وہ شرمندہ ہوا پھرے بھی میں لومڑی کا کیسے کہوں، دم کروانے آیا کسی بزرگ کے پاس، کہنے لگا جی کتیا نے کاٹا ہے مجھے۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹھ جا دم کرتے ہیں۔ وہ دم کرنے لگے نا، اب ظاہری بات ہے اس کو یہ بھی ذہن میں تھا اگر لومڑی کا نہ بتایا، لومڑی کا دم نہ ہوا تو کتیا والا دم ہو گیا تو مجھے تو فائدہ نہیں ہونا ہے۔ اس کو یہ ذہن میں تھا بھی کتی والا دم اور ہوتا ہے لومڑی والا اور ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا جی دم کر دے کتیا نے کاٹا ہے۔ وہ جیسے پڑھنے لگے نا کہتے ہیں حضور تھوڑا سا لومڑی والا بھی ڈال دیجیے گا، ایسا بھائی تھوڑا سا لومڑی والا بھی ڈال دیجیے گا۔ بھائی خدا تجھے ہدایت دے، یہ کیا پوچھ رہا ہے تو، کیا کہہ رہا ہے تو؟ ہاں جی جب تک بندہ اپنا مرض بتائے گا نہیں کھل کے تو علاج کیسے ہوگا؟ کبھی بھی علاج نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی آپ جو ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اسلام پر رہیں، دین پر رہیں، ان کو شرع صدر حاصل ہو، تو آپ جو ہے اپنے بچوں کو علماء حق کے قریب کریں۔ آپ نہیں ہے نا وقت آپ کے پاس، یا نہیں جا سکتے آپ علماء کے پاس، آپ کے بچے نہیں جا سکتے، اور گھر میں ہی کتابیں رکھ لو یار، گھر میں کتابیں رکھ لو ایسی جو عقل سام کا ایسا عشق پیدا کر دیں آپ کے بچے کے دل میں، زندگی ساری نہیں مرقبر کے دیوار تک کوئی بھی بندہ آپ کے بیٹے کو عقل سام کا بے وفا نہ بنا سکے۔ ہاں اتنا تو کرو یار، باپ ہونے کے ناطے یہ تو لازم ہے بندے پر۔
کہ اپنے بچوں کو آقا علیہ السلام کی وفا سکھا جائے، آقا علیہ السلام کی غلامی سکھا جائے۔ اگر بندہ جو ہے نا شادی بھی کرے، بچے پیدا بھی ہوں، سارا کچھ ہوں، لیکن اپنے بچوں کو آقا علیہ السلام کا وفادار نہیں بنا گیا، بچے بعد میں آقا علیہ السلام کے غدار بن گئے ہیں، تو بتائیں تیری شادی کا کیا فائدہ یار؟ تو نے بچے بھی جنم دیے، تو نے خدمت بھی کی، نوکری بھی کی، ان کو پالا بھی صحیح، پوسا بھی صحیح، ساری خدمت کی، لیکن بچے تیرے حضور کے غدار نکلے تو کیا فائدہ تیرے بچوں کا؟ نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، فرمایا کہ بربادی ہے اس دل کے لیے جو دل سخت ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے، دل تنگ ہونا شروع ہو جائے، حضور کی حدیث پڑھی جائے، دل تنگ ہونا شروع ہو جائے، آقا علیہ السلام کی شریعت بیان کی جائے، دل تنگ ہونا شروع ہو جائے، اس کے سامنے حضور کی خلافت کا ذکر کیا جائے، نظام خلافت کا، نظام سیاست کا ذکر کیا جائے، نظام مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کے دل کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے، اس کے سامنے جناب فرنگی نظام تعلیم کی مخالفت کی جائے، حضور کے جو دین پاک پڑھنے پڑھانے کی بات، تعلیم و تعلم کی بات ہے وہ ذکر کیے جائے، اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جائے، تو آپ یقین کر لیں کہ اس بندے کا تعلق پہلے والی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق دوسری جماعت کے ساتھ ہے۔ کس جماعت کے ساتھ ہے؟ دوسری جماعت کے ساتھ ہے۔ اگر وہ یہ کہے جناب میں قرآن پڑھوں گا، روٹی دینی میرے رب نے ہے، تو سمجھو اللہ تعالیٰ نے شرع صدر فرما دیا ہے اور وہ رب تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے نور کی روشنی میں چل رہا ہے۔ اگر وہ یہ کہے میں نے قرآن پڑھا بھوکا مر جاؤں گا، تو یقین کریں اس کا دل دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دوسری جماعت کے ساتھ ہے، جس جماعت کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، من ذکر اللہ، ان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے معاملے میں سخت ہو چکا ہے۔ بتائیں آج کتنے لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں رب تعالیٰ کے ذکر کے معاملے میں؟ اور ذکر جو ہے یہ قرآن ہے، سب سے بڑا ذکر رب کا قرآن ہے، یہ ذہن میں رہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس ذکر کو نازل بھی کیا ہے، اس ذکر کی حفاظت بھی کریں گے۔ بتائیں کیا خیال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر نازل فرمایا، اس ذکر کی حفاظت کرے گا، کیسے حفاظت ہوگی؟ اس ذکر کے محافظوں کی حفاظت کے ساتھ اس کی حفاظت ہوگی۔ یہ قرآن کریم جو ہے نا یہ پڑھنے والوں کے ساتھ موجود ہے، پڑھنے والے نہیں رہیں گے قرآن نہیں رہے گا، یہ ذہن میں رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ علماء ہمارے بیان کرتے ہیں حدیث پاک، کہ عالم بندہ جو ہے نا جب یہ قبر میں جاتا ہے اس کی جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، سمجھائے نا؟ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اب ذرا بتائیں یار، جب قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہا ہے کہ مٹی نہ کھائے، تو یہاں ایسا ہو سکتا ہے بھوک اس کو کھا جائے ہیں؟ اور مٹی جس کا کام کھانا ہے وہ نہیں کھا سکتی، تو جب یہ ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھوکا مار دے یار؟ تو پھر ہمارا یہ نظریہ سوچ فکر بنی کیسے ہے؟ ویسے یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دونوں جماعتوں کا ذکر کر دیا اور دونوں جماعتوں کے نتائج بھی سامنے رکھ دیے، سوال کی صورت میں جواب جو ہے وہ لوگوں پر چھوڑ دیا۔ میں ایک بندہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر معترض نہیں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے نور کی روشنی میں چل رہا ہے، یعنی خرید و فروخت کرے گا شریعت کی روشنی میں، سونا اٹھنا شریعت کی روشنی میں، لین دین اس کا شریعت کی روشنی میں، ہاں جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں پوری دنیا کے ساتھ معاملات جو ہیں اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی روشنی میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا، دوسری طرف ان کا فرمایا میں جن کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے معاملے میں سخت ہو چکا ہے ان کا انجام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔